ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. صل على محمد. جب تک اب حضرات کے سوالات تیار ہوتے تب تک ہماری دو باتیں آپ سن لیجئے. یہ محرم و سفر ایک خاص موسم ہوتا ہے، اور آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ کس موسم میں کون سا بیج بویا جائے تاکہ اس کے مطابق ہماری فصل تیار ہو سکے. محرم و سفر ذکر سید الشہداء اور ذکر اسیران کربلا کے بیج بونے کا موسم. یہاں پہ ذکر امام حسین کے بیج بوئے جائیں تاکہ فکر حسین کی فصل تیار ہو جائے. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہرچ داری از محرم و سفرداری. اس کا مطلب اس ذکر میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی برکت سے 2,500 سالہ شہنشاہیت کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس بہترین موقع سے کس طرح مستفید ہوتے ہیں. لیکن عزیزو، آپ یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ ہم ہر زمین میں بیج نہیں بو سکتے. ہر زمین اس قابل نہیں ہوتی کہ اس میں ہم کوئی بیج بوئیں. موسم بھی دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ساتھ میں زمین کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اگر زمین بنجر ہے تو وہاں سے کوئی فصل تیار ہونے والی نہیں ہے. ہم بیج مٹی میں بوتے ہیں، زرخیز مٹی میں. پتھر میں سوراخ کر کے بیج نہیں ڈالتے. اور اسی طرح ہم پانی میں بھی بیج نہیں ڈالتے، آگ میں بھی نہیں ڈالتے، مٹی میں، اور وہ بھی زرخیز مٹی میں. لہٰذا عزیزو، یہ موسم ضرور ہے ذکر حسین کے بیج بونے کا، مگر اس کے لیے دل کی زمین کا تیار ہونا بھی ضروری ہے. دل کی زمین تیار ہوگی تبھی فصل اگے گی، تبھی وہ فکر امام حسین راسخ ہوگی ذہنوں میں.
اب اگر یہ دل آگ کی خاصیت رکھتا ہے، اس کے اندر جلن ہے، یہ بھڑک رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو دل کے اندر آگ ہونا اس بات کا باعث بنے گا کہ جتنے بھی اچھے سے اچھے بیج اب ہم بو دیں مگر وہ جل بھن کے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ دل خدا نخواستہ پتھر ہو تو بھی اس پر بیج ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دل کو نرم ہونا چاہیے، خاک ہونا چاہیے، اور انسان کو احساس ہونا چاہیے اپنے بندہ ہونے کا، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اسے کچھ آتا نہیں ہے، اور یہی اس کے علم کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد جب ذکر حسین کے بیج بوئے جائیں گے تو فکر حسین کی فصل تیار ہوگی۔ یہ زمین بنجر کیسے ہوتی ہے؟ دل کی زمین بنجر کیسے ہوتی ہے؟ کچھ تو وہ وجوہات ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، کہ جب انسان ہر چیز کو اپنا سمجھے، اپنے کو کچھ سمجھے، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پھر میں ابھی اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ پھر وہ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اسے چند لفظ بھی آ جائیں تو خود کو پڑھا لکھا اور عالم سمجھتا ہے۔ بس جہاں جہاں وہ خود کو کچھ سمجھتا جاتا ہے وہاں وہ اپنا نقصان کرتا جاتا ہے۔ ایک وجہ اس دل کے سخت ہو جانے کی اور اس زمین کے بنجر ہو جانے کی وہ ہے جو امام حسین صلوات اللہ علیہ نے آخر ظالموں سے لشکر اعداء سے خطاب کے دوران فرمایا۔ وہ کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں نا کہ امام علیہ السلام پسر سعد کو بھی نصیحت کر رہے ہیں، لشکر اعداء کو بھی نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ کربلا کی ویلیوز ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا اگر کسی کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو پھر ہم اسے اپنی فہرست سے ہی خارج کر دیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کا نظریہ ہم سے نہیں ملتا یا ہماری نظر میں کوئی ایسا ہے کہ جو گمراہ ہے تو اس سے ہماری نفرت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے ہماری محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں تو اختلافات کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ صرف یہ طریقہ ہم اختیار کر لیں کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ لگے کہ وہ غلط راہ پر ہے اس پر ہماری مہربانی، اس سے ہماری محبت بڑھ جائے۔ تو امام علیہ السلام اس لشکر کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، حیرانی کی بات، پسر سعد کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کے وہ جب کوئی اثر نہیں ہوا آپ کے موعظے کا، آپ کی باتوں کا، آپ کی نصیحتوں کا، تو آپ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ قد ملئت بطونکم بالمال الحرام، تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جس وقت ہم تزکیہ اختیار کرنا چاہیں، علم حاصل کرنا چاہیں، معرفت حاصل کرنا چاہیں، اور امام عصر کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہیں تو جن ہمیں بہت بنیادی چیزوں پر کام کرنا ہے، اور وہ تجارت سے متعلق ہماری گفتگو آپ کے سامنے رہی، اس میں بنیادی ترین چیز یہ ہے کہ ہمیں مال حرام سے بلکہ لقمہ حرام سے بلکہ مشکوک لقمے تک سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وگرنہ اگر انسان کے شکم میں مال حرام جاتا رہا اور اس سے اس کا گوشت بنتا رہا، اس سے وہ اس کی خوراک بنتا رہا، اس کے جسم کا حصہ بنتا رہا، تو پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر یہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، اس کے اوپر پھر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ جہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے عزیزو، وہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی سورہ فجر کی آیات، کہ تم جب کھانے پر آتے ہو تو حلال حرام اکٹھا کر لیتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کھاتے ہو اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کسی دوسرے کا حصہ ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھے بغیر تو جہاں پر بھی حصہ جہاں پر بھی مشترک ہو، جہاں پر بھی حصہ مشترک ہو، وہاں پر جتنے فریق ہیں ان سب کی رضایت درکار ہوتی ہے، تب اس چیز کا استعمال ہمارے لیے جائز ہوگا، تب اس شے کا کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا، تب اس زمین پر اگانا اور وہاں پہ کھیتی کرنا ہمارے لیے جائز اور درست ہوگا۔ کوئی بھی چیز ہے جس میں
جو بطور مشترک جس کی ملکیت ہو، تو وہاں کے اوپر ایک فریق دوسرے کو ناراض کر کے دوسرے کی بنا بغیر اجازت کے اس میں تصرف نہیں کر سکتا. لہٰذا اگر اس کے ذریعے سے وہ کوئی رزق حاصل کرتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، تو وہ رزق حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ رزق حرام ہو جائے گا. لہٰذا جہاں دلوں کو ملانا ضروری ہے وہاں شروعات انسان کو اپنے گھر سے کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان محلے میں اور معاشرے میں جا کر کے اتحاد قائم کرے اور وہاں چاہے کہ ہمارے دل مل جائیں، لیکن گھر کے اندر اس کے اعزاء و اقارب کے درمیان میرے اعزاء اور اقارب کے درمیان ہمارے دل ملے ہوئے نہ ہوں. لہذا ضروری ہے کہ دل ملے ہوئے ہوں، خاص طور سے ان چیزوں میں، ان مملوکہ اشیاء میں، ان زمینوں میں کہ جن میں حصے داری مشترک ہو، جس کے کئی فریق ہوں. وہاں اس کے ایک فریق کے کسی بھی طرح کے اس کے استعمال کے لیے باقی شرکاء کا بھی راضی ہونا ضروری ہے، تب اس کا استعمال جائز ہوگا اور اس سے حاصل ہونے والا منافع بھی جائز ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں جس کی تو انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، اور انسان لا علمی کی وجہ سے لقمہ حرام کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا آج کے دور میں لا علمی کسی بھی صورت میں قابل معافی نہیں ہے، چونکہ آج آپ کے لیے جانکاری کے اور علم حاصل کرنے کے تمام مواقع حاصل ہیں، تمام مواقع فراہم ہیں. آج اگر کوئی کہے کہ ہمیں علم نہیں ہے اس لیے ہم کسی غلطی پر ہیں، تو یہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جاہل قاصر نہیں ہوگا بلکہ جاہل مقصر ہوگا. بہرحال ایک یہ بات. اسی طریقے سے حرام مال آ جاتا ہے جو کچھ گیمز بنائی گئی ہیں. اب یہ ایک کیا کہتے ہیں آپ کے ایک مستقل ٹاپک ہے گیمز کا، اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. شیخ غلام حسین متو صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کا ایک جملہ ہے کہ جو یہ گیمز ہیں نا یہ ہم نہیں کھیلتے بلکہ گیمز بنانے والے ہمارے ساتھ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے. ہم گیم نہیں کھیل رہے ہوتے بلکہ ہمارے ساتھ گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر جو پیسہ لگا کر کے جو جوئے کی شکل بنائی جاتی ہے، خاص طور سے وہ ڈریم 11 کا بہت زیادہ کریز ہوتا ہے جوانوں کے اندر. تو آپ خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ فقہ جعفری کے اعتبار سے یہ بالکل ہی اس میں کسی بھی طریقے کے گیمز میں مصروف ہونا لہو و لعب میں آتا ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس سے آپ کے ذہن بھی متاثر ہوتا ہے، فکری طور پہ فکریں بھی متاثر ہوتی ہیں، اور دنیا کی حرص پیدا ہوتی ہے. انسان حقیقی دنیا سے دور ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس میں سے کچھ کمائی کر رہا ہے تو وہ کمائی بھی ہرگز جائز نہیں ہوگی. اسی سے جڑی ہوئی تیسری بات ہے وہ یہ کہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں، تو وہ بھی ہم واضح کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کیا تفصیل ہے. کچھ لوگ اس میں چلے جاتے ہیں، انہیں بہت شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کمائی کریں، ایسا کریں، ویسا کریں، لیکن پھر ہمارا جو کام ہے ہم مقلد ہیں. ہمیں پوچھنا ہے رہبر معظم سے، پوچھنا ہے ہمیں، پوچھنا ہے آیت اللہ سیستانی سے پوچھنا. لہٰذا اس میں بہت کہیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال ابھی تک رہبر معظم کے یہاں سے اور آیت اللہ سیستانی کے یہاں سے کرپٹو کرنسی کو منظوری نہیں ملی ہے. ہمارے لیے وہیں سے منظوری ہوگی تبھی ہم اس میں انویسٹ کرنا یا جو کچھ بھی کرنا، مجھے نہیں معلوم کیا اس میں ہو سکتا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے. لیکن فی الحال مراجع نے اسے قبول نہیں کیا ہے، لہذا اس سے بھی احتیاط ضروری ہے. صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد. یہ تھی ہماری گزارشات. اب آپ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں آپ کے ارشادات. یہ پہلا سوال جو ہے وہ ہے کیا بینک سے قرضہ لینا جائز ہے؟ صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد. اس سلسلے میں بھی ہم اس کے دو طرح کے جوابات دینا چاہیں گے. پہلا جواب یہ ہے آپ مجھے بتائیے کہ کیا مردار کھانا جائز ہے؟ مردار کھانا جائز ہے؟ کبھی بھی جائز نہیں، کبھی بھی جائز نہیں ہے. حالت احتضار میں، حالت اضطرار میں مردار کھانا جائز ہے.
لہٰذا پہلا جواب تو یہی ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کی آبرو خطرے میں ہے اور اس کی جان خطرے میں، اور نہیں معلوم جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، اس طرح کے اگر حالات ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن صرف شوق پورے کرنے کے لیے. اور اگلی بات یہ کہ اس سلسلے میں ہمیں پوچھنا کس سے ہے؟ اپنے مراجع سے پوچھنا ہے. یہ تو پہلا اصول ہو گیا، چونکہ سودی کاروبار نہیں کر سکتے، سودی کاروبار ہم نہیں کر سکتے. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ہم غیر مسلم سے سود لے سکتے ہیں، صحیح ہے. لیکن جس وقت آپ لون لیتے ہیں تب تو آپ سود دے رہے ہوتے ہیں نا، لے نہیں رہے ہوتے ہیں، تو دینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. پہلی صورت یہی ہے کہ حالت اضطرار. دوسری صورت یہ ہے کہ جو آیت اللہ خامنئی کے یہاں، آیت اللہ سستانی کے یہاں اس کا جواب دیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنا ایک حق حاصل کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو بینکوں کے پاس پیسے ہیں، صحیح ہے، وہ آپ کے پیسے ہیں، یا حکومت کے پاس جو پیسے ہیں وہ آپ کے پاس پیسے ہیں. آپ چاہتے ہیں کسی طریقے سے وہ میں حاصل کر لوں، صحیح ہے. جو شرط انہوں نے رکھی ہے، خاص طور سے آیت اللہ سستانی نے، وہ مجھے لگتا نہیں کہ ایک انسان پوری کر پائے. ایک شرط یہ ہے، اب آپ سمجھ لیجیے اس کو، شرط ان کی یہ ہے کہ انسان یہ ارادہ کرے کہ میں یہ اپنا حق لینے کے لیے یہ میں کر رہا ہوں، صحیح ہے، اور میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں ان کو سود واپس کروں گا. اب آپ بتائیے ایسا کر سکتا ہے انسان؟ ایسا اتنے وہ پیپروں پر سائن کراتے ہیں آپ سے، اتنی پیپروں پر سائن کراتے ہیں، اتنا اس کا پروسیس ہے، اتنا آپ کچھ چیزیں ہیں جو کیا کہتے ہیں، مارٹگیج کہتے ہیں، مارٹگیج کرنا پڑتی ہیں، آپ کو گروی رکھنا پڑتی ہیں، کیا سسٹم ہے. لہٰذا اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ شرط پوری ہو سکتی ہے تو ٹھیک. اصل میں بہت ساری بے برکتی جو ہمارے یہاں آ رہی ہے، اور بہت ساری چشم ہم چشمی، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی، ہم جو سہولیات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو ہمیں ہماری اندر کی خواہشوں کو بھڑکایا جاتا ہے، اور پھر لون کا اور قرض کا ہمیں ایک وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور پھر ہم اس کی طرف دوڑتے ہیں. اور پھر ہر چیز میں جس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی یہ سہولت حاصل کر لوں. نہیں، اتنی کھلی اجازت نہیں ہے. وہ میں نے بتا دیا آپ کو، اضطرار ہے. اور پھر اگر اضطرار سے بھی کم کی حالت ہے تب بھی شرطیں ہیں. یہ نیت ہو میں حق لینا چاہتا ہوں، یہ نیت ہو کہ میں سود جو ہوگا وہ نہیں دوں گا، وغیرہ وغیرہ. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے اس کو پریکٹیکل ہم کر سکتے ہیں. بہرحال فائنل آخری جواب یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جتنا زیادہ اس کا چلن ہو گیا اس سے پرہیز کریں، اور لون کے بجائے جو کل ہم نے مضاربے کی شکل آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ اختیار کی جائے. بینک سے لون لینے کے بجائے جن حضرات کے پاس پونجی ہے، سرمایہ ہے، وہ قرض الحسنہ دے سکتے ہیں، اور قرض الحسنہ ہم خود قرض الحسنہ کا فنڈ اپنے یہاں قائم کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے یا جس کی کچھ ضروریات ہیں، پھر وہ کس طریقے سے اس کو ریکور کیا جائے گا اس کا بھی پورا ایک میکانزم تیار کیا جا سکتا ہے. جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ کوئی انہونی نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو رہا ہے، ہمارے برادران ایمانی کے درمیان ہی ہو رہا ہے. ہمارے جو خواجہ برادران ہیں ان کے درمیان باقاعدہ یہ طریقہ رائج ہے کہ ان کے جو پیسے والے ہیں وہ قرض دیتے ہیں، قرض الحسنہ کن کو؟ جوانوں کو. کام کوئی کرنا چاہتا ہے، کسی کی ضرورت ہے، اور پھر وہ اس کی ریکوری بھی ہوتی ہے. دراصل درمیان میں جو اعتماد کی اور اخوت بھائی چارے کی فضا ہے وہ ہے کلید، وہ ہے کنجی. اس سے ہمارے بہت سے مسئلے اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. کیا پیسے ایک کام کے لیے لیا گیا قرض دوسرے کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات میں یاد کروں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا آپ وہاں بیٹھے ہوں. اور جی اچھا، اب اگلا مسئلہ کہ کیا وہ قرض جو ہم لیتے ہیں ایک کام کے لیے لے کے دوسرے کے لیے، یہ فراڈ ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. فراڈ ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. جی یہ جو پیسے بینک میں رکھتے ہیں تو سارے سوال بینک سے ہی متعلق ہوں گے. سلسلہ بینک کے بارے میں چلنے دیجیے. جی تو بینک میں جو پیسے رکھتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے یا بینک کی طرف سے اس کو جو پروفٹ ملتا ہے، سود ملتا ہے، کیا وہ لینا جائز ہے؟
یہ جو کہا جاتا ہے کہ کفار سے سود دے سکتے ہیں، کیا یہ کشمیر میں جو بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں کیا ایک زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ جزاک اللہ۔ دراصل جو کفار سے سود لینے کی بات ہے تو وہ اگر ہم کشمیر سے باہر بھی ہوں گے شاید وہاں بھی یہ چیز صادق نہ آئے بینک سے لینے میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ بینک کے پاس جو پیسہ ہے وہ کسی خاص مخصوص شخص کا تو نہیں ہے نا، جو حکومت کے پاس جو پیسہ ہے وہ کسی خاص شخص کا تو نہیں ہے۔ اگر عوام کا پیسہ ہے تو عوام میں اگر سارے شامل ہیں، مسلم نان مسلم سارے شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو بالکل کلیئر کٹ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سود ہے اور کافر سے ہم لے رہے ہیں اور لینا جائز ہے، نہیں، وہ صورت نہیں ہے۔ ہاں یہ صورت ہے کہ اس میں ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد اس سے ارننگ نہیں ہو، ہمارا مقصد اس سے کمانا نہیں ہو، ہمارا مقصد صرف پیسے کو اگر وہاں پر محفوظ رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہماری اس نیت کے بغیر، یہ میں آپ کو فتویٰ بتا رہا ہوں، میں کوئی اپنا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، ہماری یہ نیت نہیں ہے کہ ہم اس سے ارننگ کریں، صحیح ہے، ارننگ کے لیے ہمارے پاس دوسرے طریقے ہیں، لیکن ہاں پیسہ گھر میں رکھنے کے بجائے ہم وہاں رکھ رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کے اوپر وہ جو آ رہا ہے چونکہ ہماری وہ مرضی سے اور نیت سے اور ارادے سے نہیں آ رہا تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ دور حاضر میں امام کے موجود ہونے کے ظاہری فائدے کیا ہیں؟ امام کا نام آیا تو صلوات ہیں جبر محمد امام علیہ السلام کی شناخت بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امام صرف لوگوں کی ہدایت ہی نہیں کرتا، حجت خدا صرف لوگوں کی ہدایت ہی نہیں کرتا، بلکہ حجت خدا وسیلہ فیض ہوتا ہے۔ اس کی تشریح کرنا پڑے گی مجھے۔ وسیلہ فیض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جتنی بھی رحمت آ رہی ہے، رزق آ رہا ہے، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، زمین پر کوئی ایسی ہستی ہونا ضروری ہوتی ہے کہ جو اسے ریسیو کر سکے، اسے حاصل کر سکے، صحیح ہے؟ یہ ہر کس اور ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ حجت خدا کا کام صرف لوگوں کو شریعت بتانا نہیں ہوتا، بلکہ حجت خدا کے ذریعے سے ہی رزق الہی زمین پر پہنچتا ہے۔ ایک بات، حجت خدا کے ذریعے سے ہی بلائیں ٹلتی ہیں۔ دوسری بات، حجت خدا کی وجہ سے ہی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ چوتھی بات، ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہمارے اعمال، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہمارا جو کچھ بھی ہے، ان کی قبولیت اور اس کی بھی برکہ الہی میں جو پہنچ ہو رہی ہے وہ بھی حجت خدا کے وسیلے سے ہو رہی ہے، حجت خدا کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ ایک اہل سنت شاعر کے دو مصرعے ہیں کہ ہٹ جائیں اگر امام زمان درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حجت نہ ہو تو زمین اور آسمان دونوں ختم ہو جائیں، یہ کائنات ختم ہو جائے۔ لہذا پہلا فائدہ کہ آپ وجہ بقائے ارض و سما ہیں، آپ کی وجہ سے ہی زمین اور آسمان باقی، یہ کائنات باقی ہے ایک۔ اور پھر جو روایت کے اندر مثال دی گئی، بتایا گیا کہ غیبت میں آپ کا وجود، یہ باقی ساری چیزیں سمجھ میں آ گئیں، غیبت کا میں آپ کا وجود ایسے ہے کہ جیسے بادلوں کے پیچھے سورج ہوتا ہے۔ جس وقت ہم آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں تو دن اور رات میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زمین پر روشنی ہوتی ہے، زمین پر گرمی ہوتی ہے، زمین کو اور پیڑ پودوں کو جس گرمی کی سورج کی ضرورت ہوتی ہے اگنے کے لیے، وہ گرمی ان کو بادلوں کے باوجود ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ وہ سارے فیض جو سورج کے ہوتے ہیں بادل ہونے کے باوجود وہ مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بادل درمیان میں جب آ جاتے ہیں تو صرف انسان سورج کو دیکھتا نہیں ہے، صرف انسان سورج کو دیکھتا نہیں ہے، بلکہ صرف دیکھنے کا آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، وگرنہ باقی جو سارے فیض ہوتے ہیں وہ سب انسان کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا اور آپ زمین سے اوپر گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے اوپر کی جو چیزیں ہیں یہ چھوٹی ہو جاتی ہیں اپنے آپ۔ زمین کی چیزیں، انسان، اور فرض کر لیجیے بڑی بڑی عمارتیں، سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گاڑیاں بالکل چینٹیوں کی طرح انسان کو دکھائی دینے لگتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اب جب انسان اوپر جاتا ہے، بادلوں کے پیچھے جاتا ہے، فرض کر لیجیے بادل ہوں، بادلوں کے اوپر چلا گیا تو وہاں اسے سورج دکھائی دیتا ہے، صحیح ہے؟ لہذا دوران غیبت امام عصر موجود ہیں، فیض بھی پہنچ رہا ہے،
میں اگر آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں تو پہلی بات میری نظر میں یہ دنیا چھوٹی ہو جانی چاہیے، اور دوسری بات میری روح کو اتنا اوپر چلا جانا چاہیے کہ بادل درمیان میں حجاب نہ بنے۔ صلی اللہ محمد۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں کیوں پیچھے ہیں؟ یہ سوال دنیا کی موجودہ ترقی کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیوں پیچھے؟ ظاہر ہے ایک تو اس کے لیے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، اس کے لیے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک کلیدی پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، اسی سوال سے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، مسلمان پیچھے ہیں، مسلمان پیچھے ہیں، مسلمان پیچھے ہیں، مسلمانوں نے ایک سوئی تک نہیں آج تک بنائی، مسلمان کسی کام کے نہیں ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ آپ کی حوصلہ شکنی کے لیے ہے، آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کے لیے ہے۔ میں یہ بھی کی بات بتا دوں آپ کو، اس پروپیگنڈے میں نہیں ہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی پیچھے نہیں ہیں، بلکہ دوسری اقوام کا بھی آپ مطالعہ کر لیں، دوسری اقوام کا، دوسرے لوگوں کو بھی مطالعہ کر لیں۔ اب آپ کہیں گے دوسری لوگوں میں کچھ ہیں جن نے بہت ترقی کی ہے، تو جی ہاں، مسلمانوں میں بھی کچھ ہیں جن نے بہت ترقی کی ہے، جن نے بہت ساری سائنسی خدمات کی ہیں۔ یہ ہو گئی پہلی بات کہ اس پروپیگنڈے کا ہم شکار نہ ہوں۔ دوسری بات، مسلمان پیچھے کیے گئے ہیں، مسلمان دنیا میں سب سے آگے تھے، ایک گولڈن ایج رہا ہے، ایک بہت ہی سنہرا دور رہا ہے۔ اس سنہرے دور میں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کی جتنی بھی سائنسی ترقی ہے، اس سب کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے رکھی ہے۔ یعنی آپ نے یہ سوال کیا ہے تو اس سوال کے اوپر ہی میرا دل دب گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہی آج کی سائنسی اور طبی جتنی بھی ترقی ہے، اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ہی تو فکر کی آزادی دی گئی تھی، انہیں ہی تو تحقیق پر ابھارا گیا تھا، مسلمانوں ہی کو تو قرآن نے کہا تھا سوچو غور کرو، سوچو غور کرو۔ لہٰذا ایک سے ایک ماہرین ہمارے یہاں تھے، اور آپ کے مراغہ میں اور سمرقند میں اور آپ کے نیشاپور میں اور مختلف جگہوں کے اوپر یورپ سے اور دوسری جگہوں سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، جس یونیورسٹی کا تصور آج ہے، اور اس وقت ان کی رہائش، ان کے کھانا پینا اور ان کا لائبریری سے مستفید ہونا، یہ سب کچھ مفت ہوا کرتا تھا۔ ان چیزوں کی، یعنی یونیورسٹی کی بنیاد اگر رکھی ہے تو مسلمانوں نے رکھی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہسپتال اگر پہلا بنا ہے تو مسلمانوں نے بنایا ہے، کیمرہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تصور مسلمانوں نے دیا ہے، سرجری کا تصور مسلمانوں نے دیا ہے، ہوائی جہاز کا تصور مسلمانوں نے دیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ طب میں شیخ الرئیس کی کتاب ہے، شیخ الرئیس ابو علی سینا کی کتاب قانون، جو 700 سال تک پڑھائی جاتی رہی ہے یورپ کی یونیورسٹیز میں، وہاں کا نصاب رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف ایک شعبے میں مسلمان استاد نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہر شعبے میں۔ آپ معلوم ہے یہ ریاضیات کس نے دی ہے دنیا کو؟ ریاضیات دنیا کو کس نے دی ہے؟ میتھمیٹکس کس نے دی ہے؟ یہ الجبرا جو آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے الجبرا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ جبر عربی کا لفظ ہے، الجبر، انہوں نے الجبرا کر دیا اس کو، اور آج ہمارے بچوں کو ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس سوال کا جواب تفصیلی ہے، مختصر میں یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے۔ آج کی جو ترقی ہے اس کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی ہوئی ہے۔ علم کیمیا کے بابا، فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ جابر ابن حیان کس کے شاگرد ہیں؟ میں جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ فادر آف کیمسٹری کا ان سے بڑا عالم آج تک نہیں ہے کسی کے پاس۔ اور اسی طریقے سے باقی جتنے علوم ہیں سب کے پیچھے اگر ہم جاتے ہیں، لیکن یہ صلیبیوں نے یہاں سے کتابیں بھی چرائی ہیں ہماری اسلامی مملکت سے، دانشوروں کو ان کو ختم کیا ہے، بلکہ ہمارے سرمایے کو لوٹا ہے، اور اس کے بعد پھر جا کر کے جب ان کے پاس علم آ گیا تو پھر جو مسلمانوں کو اس علم سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے مختلف سیاستوں کے ذریعے سے۔ استعمار کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیے، سامراج نے پوری دنیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کو۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑی جو تبدیلی آئی عالم اسلام میں، جس کے بعد ترقی کا راستہ رک گیا، وہ منگولوں کا حملہ تھا،
جس میں انہوں نے شہر کے شہر، علماء کے علماء، اسکالر کے اسکالر، یونیورسٹیز کی یونیورسٹیز راتوں رات تاراج کر دی، ختم کر دی. یہ تاریخ آپ کے سامنے نہیں ہے. اس لیے آج وہ ہماری میراث کے اوپر بیٹھ کر کے اور قبضہ کر کے اور ظاہری طور پر ترقی کر کے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمان تو کچھ نہیں، مسلمان تو کچھ نہیں. یہ صرف پروپیگنڈا ہے، یہ صرف پروپیگنڈا ہے. مسلمان ہی سب کچھ تھے. اور انشاءاللہ الحمدللہ آج بھی جو حقیقی مسلمان ہیں، جو حقیقی مومن ہیں، یعنی اہل ایران، وہ کئی لحاظ سے سائنسی ترقی میں اہل یورپ سے آگے ہیں. اور اس بالکل ریسنٹلی میڈیکل اکوپمنٹس کی ایک نمائش کا ایک ایگزیبیشن اس وقت دلی میں لگی ہوئی ہے میڈیکل. اب ظاہر ہے یہ چیزیں آتی ہی نہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میڈیا نہیں ہے، آپ کے پاس شور مچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کے پاس شور مچانے کے ذرائع ہیں جس میں وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. آپ کی بات کوئی پہنچانے والا نہیں ہے. اس میڈیکل ایکوپمنٹس کی ایگزیبیشن میں جو دلی کے اندر ابھی شاید چل رہی ہے، وہاں پر ایران کا پویلین بھی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہاں پہ آنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایران نے اتنے ایڈوانسڈ میڈیکل ایکوپمنٹس تیار کیے ہوئے ہیں. اور صرف تیار کیے ہوئے ہی نہیں ہیں بلکہ ایران ان کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. کس کو؟ یورپ کو. اور ساری پابندیوں کے باوجود یہاں پر وہ ایران کی چیزیں لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. نو ادر آپشن، کوئی اور راستہ ہی نہیں ان کے پاس. یہ میں نے آپ کے سامنے بالکل ریسنٹ ایگزامپل رکھ دی ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ نینو ٹیکنالوجی میں ان کا کیا مقام ہے دنیا کے اندر، اور آپ دیکھیے کہ ان کی یونیورسٹیز کی رینکنگ کیا ہے دنیا کے اندر. یہ آپ دیکھیں. صحیح ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے حقائق ہیں. لہٰذا یہ محض پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان یہ نہیں، مسلمان وہ نہیں، مسلمان کچھ نہیں. نو، ایسا کچھ نہیں ہے. اسلامی فن تعمیر مثالی ہے دنیا کے اندر آج بھی. جو ایک ہی چیز ہے جو باقی رہ گئی، اسلامی فن تعمیر. چونکہ ان عمارتوں کو کچھ کو جو گرا نہیں سکے، تو ویسی عمارتیں کیا جتنی بھی زیادہ یہ آرکیٹیکچر ترقی کر کے بنا سکتے ہیں دوبارہ؟ کسی بھی ایک عمارت کو آپ لے لیجیے، دوسری اس کا ثانی نہیں بنا سکتے جو مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے آرکیٹیکچرز نے اس کو بنا دیا. صلوات بھیجیں پر محمد والے محمد. خدا کے عظیم رحیم کریم ہونے کی حد کیا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. صلوات پر محمد والے محمد. اگرچہ دین اسلام رائے ہدایت ہے تو پھر ملت ایمان میں یہ فرقہ پرستی کیوں ہے؟ یہ فرقہ پرستی کی شکایت کیوں؟ اسلام کے اندر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. مسئلہ مسلمان کے اندر ہے. یہی جواب. فرقہ پرستی ہو یا کسی بھی طریقے کا اختلاف ہو، وہ اسلام یا تشیع کی وجہ سے نہیں ہے، تشیع کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. تشیع کا نام لینا اور عمل نہ کرنا اس کی وجہ سے. صلوات پر محمد. چونکہ 10 دن کے عشرے میں لفظ ملازمت کو اتنا سراہا نہ گیا، جبکہ موجودہ حالات میں اسباب کی تنگی کی وجہ سے ملازمت ایک ضروری پیشہ بن گیا ہے. ہمیں تو نہیں لگتا ایسا. بہرحال مجھے نہیں لگتا میں نے ایک مرتبہ ملازمت کا نام لیا ہو. میں نے ہمیشہ جاب کہا ہے یا نوکری کہا ہے. بہرحال دیکھیے، اگر مجبوری ہے، اور یہ مجبوری ہماری خود ساختہ ہے، ہمیں ویلیوز کو بدلنا ہے. بات آپ سمجھ لیجئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوکری کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نوکری کے ذریعے سے حلال رزق حاصل کرنا مشکل کام ہے. میں سچ بتا رہا ہوں، نوکری کے ذریعے سے حلال رزق حاصل کرنا مشکل کام. چونکہ 10 منٹ بھی اگر میں لیٹ پہنچا ہوں، تنخواہ تو پوری لے رہا ہوں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن جب اسلام ہمیں دوسرے آپشن دے رہا ہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رزق کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضور کی بات کا یقین کرنا چاہیے نا. اور یہ بھی جو نوکری ضرورت بن گئی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یہ بھی پروپیگنڈا ہے. اور یہ بھی جو بچپن سے ہمارے لاشعور کو اور ہماری ذہنیت کو اس طریقے کا بنایا گیا ہے.
آخری جواب، کسی کو لگتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، شوق سے کرے، مگر پھر پوری نوکری کرے، رزق حلال گھر میں لائے۔ جی 1 منٹ کم نہ زیادہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی ایک صحابی آتے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے جاب مل رہی ہے، ملازمت سے میں جاؤں تو امام صراحت ان سے انکار کر رہے ہیں کہ آپ کیوں جائیں گے دوسرے کی ملازمت کرنے، آپ خود ایسا کام کریں کہ دوسرے لوگ آپ کی ملازمت۔ مرحبا بناصرنا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ صرف ایک چیز اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ملازمت اور نوکری، جب ملازمت اور نوکری مجھے ان افراد کے ہاں کرنا پڑ رہی ہو کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلم غیر مسلم، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے شرائط ہیں، یعنی جو بھی شخص ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے کم سے کم اسے یعنی نوکری کے جو شرائط ہیں اسلام کے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ کس صورت میں اس کا رزق اور اس کی تنخواہ حلال ہوگی، صحیح ہے، کس صورت میں اس کی اور کون سی نوکری اختیار کر رہا ہے یہ بھی خاص طور پر دیکھنا ضروری ہے، نہیں دراصل اس کا کام ہے کیا، نوکر بن کے وہ کرے گا کیا، صحیح ہے۔ اگر نوکر بن کے اسے کسی ظالم کے قلمدان میں روشنائی ڈالنا پڑ رہی ہے جس سے غلط فیصلے لکھے جاتے ہیں، وہ خود نہیں لکھتا، خالی اس کے ہاں کام کرتا ہے، اس کی کلرکی کرتا ہے، اس کی قلمدان میں روشنی ڈالتا ہے، تو امام علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے کہ اس کا اور ظالم کا ٹھکانہ ایک ہی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ جیسے بہت سارے شرائط ہیں، ظاہر ہے وقت نہیں، میں سارا کچھ نہیں بتا سکتا، جیسے تجارت کے بارے میں آپ سے تفصیل سے گفتگو کی ہے نا، وہ بھی تفصیل سے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، ایسی ملازمت کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل کیا وجہ ہے کہ اکثر علماء دین تعلیم حاصل کر کے کشمیر میں الگ الگ تنظیم بنانے سے کوشاں رہے ہیں، حالانکہ یہ سوال اس اشرے کے متعلق نہیں ہے؟ خود ہی جواب دے دیا، میں کیا جواب دوں؟ چراغ جتنے زیادہ جی چراغ جتنے زیادہ ہوں گے تو نہیں روشنی زیادہ ہوگی۔ قبلہ فرمانے چراغ جتنے زیادہ ہوں گے روشنی اتنی زیادہ ہوگی، یہ ہمارا نظریہ ہوگا کہ ہم کسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اگر ہم دل بڑا کر لیں نا تو کوئی بھی پرایا نہیں لگے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں کشمیر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہ استاد براتی ایران کرتے میں نے سب یہ سوال کرنا یہ چیز مختلف تنظیم بنا جب انہوں آسن کوئی حالش قانون کہتی میں ٹاکر آسن کہ تنظیم آسن کوئی حالش چاہیے امساد اکوئی گورنمنٹ چاہسان ہیٹ کرے پولیس ڈپارٹمنٹ چاہسان الگ فوج چاہسان الگ انفارمیشن چاہسان الگ بجلی ڈپارٹمنٹ الگ آؤٹ ڈپارٹمنٹ الگ ہر آنے والے سارے قانون سنبھال نگے ٹاکر نگے سکین ہمیں چاہسان سے ضرورت اب کوئی گروپ نہ سے ہے کہ تمام کام میں انجام دے تین جزاک اللہ، یہی جواب ہے۔ تنظیم اور اداروں میں مسئلہ نہیں ہے، اصل جو مضموم ہے وہ اختلاف تفرقہ اور گروپ بندی ہے اور گروپ بازی ہے، وگرنہ جیسا قبلہ نے فرمایا کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرتا ہے اور ہر ادارہ اگر اپنا کام کر رہا ہے خدمت کر رہا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ہم تھوڑا دل بڑا کر لیں، ہر ایک کی خدمت کو قبول کریں، یہ نہ سوچیں کہ جو میں نے خدمت کی وہ اسلامی خدمت ہے، بس یہ نہ سوچیں۔ جی جی ان کو آپس میں نہیں بنتی ہیں تو ہمیں بنانی ہے نا ان کے ساتھ تاکہ ان کی بھی آپس میں بنے۔ جی اس بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر بنتی بھی ہے تو کوئی ہونا چاہیے نا جو ان کے لیے کام مقرر کرے، جیسے آپ نے بتا دیا کہ کئی مطلب ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ میں وہ الگ الگ کام کرتے ہیں، لیکن وہ تو تب ہوگا جب ان کے اوپر کوئی سپرویژن ہوگا جو ان اداروں کے اوپر کوئی کام، جزاک اللہ، لیکن ہم بناتے ہیں تو بہترین بات گلشن صاحب نے کہی ہے
یہی وہ مسئلہ ہے جس کی طرف غالباً آغا ہادی صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ اصل ہمارا جو مسئلہ ہے وہ رہبریت کا ہے. بس فی الحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک صالح رہبر عطا فرمائے. ایک تو وہ ہے دوسرے ایک ہی پارٹی سوما بھی جو وجود میں آئی ہے تو ہمیں یہ کی جا سکتی ہے کہ وہاں سے ایک بہت مستحسن قدم ہے, بہت اچھا قدم ہے مجلس علماء کی شکل میں الحمدللہ. آپ جناب سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو عقل عطا کی ہے. عقل عطا کرنے میں دینے والے نے فرق کیا کی یا نہیں؟ اگر کی تو کیوں؟ اگر نہیں تو پھر ایک گروپ جن کی تعداد قلیل ہے بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں, دوسرا گروپ وہ بھی قلیل ہے, کئی بار سمجھانے کے بعد بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اکثر لوگ بار بار سمجھانے کے بعد بھی بات کو نہیں مانتے. ایسا کیوں؟ کہاں پر نقص ہے؟ جزاک اللہ. اس ایک سوال کے اندر تو پوری ایک بحث ہے, پوری ایک تفصیلی موضوع چھیڑ دیا گیا ہے. بہرحال اول یہ کہ پروردگار کی طرف سے پروردگار اللہ تعالیٰ عادل ہے, اور اس دنیا کو آپ اس چشمے سے نہ دیکھیں کہ یہاں سارا کچھ ایک جیسا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس دنیا کو بنانے کا مقصد خود بتایا ہے. ٹھیک, یہاں انسانوں کو بھیجنے کا مقصد بھی اس نے خود بتایا ہے. کیا مقصد ہے؟ اس نے اس دنیا کو آزمائش اور امتحان کی بنیاد کے اوپر پیدا کیا ہے. اس کو پرفیکٹنس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ یہاں ساری چیزیں اس طرح سے ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی چیز زیادہ ہے, کسی کے اندر کوئی چیز کم ہے, تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ امتحاناً ہے. یہ اس کے اوپر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فلاں کے اوپر اللہ زیادہ مہربان ہے اور فلاں کے اوپر کم مہربان ہے. نہیں, ایسا نہیں. ایک دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کے اندر ایک کوالٹی زیادہ ہو, دوسرے کی کوالٹی ہمیں پتہ نہیں ہے, اس کے اندر کوالٹی کچھ اور ہو. ایک سمجھ زیادہ تیز سکتا ہے, ممکن ہے دوسرا زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے. ایک مثلاً کسی چیز کے اندر وہ تیز ہے, دوسرا کسی دوسری چیز کے اندر تیز ہے. صحیح ہے, اس لیے الگ الگ کوالٹیز ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد اگلی جو بات ہے کہ کچھ لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں, کچھ لوگ دیر سے سمجھتے ہیں. تو یہ ماحول کا اثر ہو سکتا ہے, ماحول کا, تربیت کا, خوراک کا. ٹھیک, ماحول, تربیت اور خوراک. ماحول کی وجہ سے ہماری عقل متاثر ہو جاتی ہے. تربیت ہماری ایسی ہو جس کے اندر کس بچے کو زیادہ ڈانٹا جائے, زیادہ مارا جائے. اب یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ کچھ لوگ کے دل دکھ جائیں گے, تو مطلب اپنا بچپن یاد آ جائے گا. ڈانٹنے کی وجہ سے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے بچے کی. مارنے کے اور ڈانٹنے کی اس سختی کی وجہ سے اس کی عقل, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. افسوس کا مقام یہی ہے کہ اس کو پڑھانا ہے تو پڑھانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کو پڑھائی سے دور کر رہا ہوتا ہے. صحیح, لہٰذا یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کسی کے سمجھنے میں دیر لگ رہی ہے. اگلی بات جو کہی گئی ہے کہ سمجھنے کے بعد بھی نہ ماننا, سمجھ کر کے نہ ماننا, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو بیماری ہے. انسان سمجھ جائے, حق کو پہچان جائے, اور اس کے بعد بھی قبول نہ کرے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یا بے جا تعصب کی وجہ سے, تو وہ تو جرم کر رہا ہے. جب بات سمجھ گیا ہے تو پھر اس سے تسلیم کر لینا چاہیے. معرفت کے حوالے سے مزید استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کس طرف رجوع کریں؟ معرفت کی راہ میں اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ ایک پانی پر ہی غور کرنا شروع کر دیجئے, معرفت میں اضافہ ہو جائے گا. خاک زمین پر غور کرنا شروع کر دیجئے, معرفت میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی اللہ کی نشانیاں اور اپنے اندر جو ہمارے اندر اللہ کی نشانیاں, ان کے اوپر اگر ہم غور کرنے لگ جائیں گے تو ہر نشانی ہمیں ہماری معرفت میں اضافہ کرے گی. یہ پہلی بات. دوسری چیز, جب ہم معرفت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہر حرام کو, ہر گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. جب تک یہ زمین صاف پاک نہیں ہوگی نا تو اس پر معرفت نہیں آئے گی. یہ اللہ کا طریقہ ہے. دل کی زمین کو نرم تب ہوگی, ہموار تب ہوگی جب تزکیہ ہمارا ہو جائے گا. یعنی جب ہم ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو چھڑا لیں گے اور اپنے دل کو پاک کر لیں گے. اس دل کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے, حسد نہیں ہونا چاہیے, بغض نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری جو بیماریاں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور پھر انسان کسی بھی گناہ کی طرف نہ جائے. خاص طور سے کوشش کرے کوئی گناہ اس کی مجبوری نہ بنے, کوئی گناہ اس کی عادت نہ بنے کہ پھر اس کو چھوڑ ہی نہ سکے. جب وہ تقوی اختیار کرے گا تو قرآن مجید کا خود اعلان ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, میں خود تمہیں پڑھاؤں گا.
اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تم تقوی اختیار کرو تو میں خود تمہیں پڑھاؤں گا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد صلی علی محمد. کیا فرشتے عبادت کے لیے کام تھے کہ خدا نے چنے انسان کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ جزاک اللہ. فرق ہے انسانوں کی عبادت میں اور فرشتوں کی عبادت میں. یہ مولا کائنات نے فرق بتایا. فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے لیکن خواہشات نہیں دی ہیں. اسی طریقے سے جانوروں کے اندر خواہشات ہیں مگر ان کے اندر عقل نہیں ہے. انسان خلیفۃ اللہ ہے. انسان کی شان بہت بلند ہے. انسان کو جہاں پروردگار نے عقل بھی دی ہے ساتھ میں حیوانی ضروریات بھی رکھ دی ہیں. صحیح ہے. اور اس کے سامنے اور پھر اس نے ہدایت کا انتظام بھی کر دیا ہے. عقل جیسا باطنی ہادی بھی رکھ دیا ہے. فرشتے اگر رکوع کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں بھائی انہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے, کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, انہیں سردی بھی نہیں لگتی, انہیں گرمی بھی نہیں لگتی. صحیح ہے. ان کی ضروریات نہیں ہیں. لیکن یہ بندہ یہ انسان اگر باقی ساری اپنی ضروریات حلال طریقے سے پوری کرنے کے بعد پھر جب یہ آتا ہے بارگاہ خدا بندی, مثلا فرض کیجئے کہ فجر میں اپنا نرم و گرم بستر چھوڑ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو پروردگار فخر کر رہا ہوتا ہے, ملائکہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ. کیونکہ ملائکہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں, ملائکہ اگر عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت اختیاری نہیں ہے. سارے دیگر مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ باطل راہ کو, شیطنت کو, اپنے نفس کو کچل کے اپنی خواہشات کا راستہ کاٹ کے پھر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے. اس لیے جب یہ اپنے کو بچا لیتا ہے, جب تقوی اختیار کر لیتا ہے, جب بندگی ان سارے حالات کے باوجود اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ بشر نہیں رہتا بلکہ ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے. بابو نے شاعر دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو کے لیے کچھ کم نہیں. جزاک اللہ. کیا فرشتے عبادت کے لیے اگر کوئی شخص محکمہ پولیس میں نوکری کر رہا ہے اور نیک سیرت بھی رکھتا ہے کیا کسی وقت امام جماعت بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیے امام جماعت کے لیے تو جو یعنی فی الحال جو فتاویٰ ہیں اس میں یہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ عالم دین کی جب موجودگی ہو یا عالم دین تک رسائی ہو تو پھر کسی دوسرے کی اقتداء نہ کی جائے. جب عالم دین تک رسائی ہے تو پھر کسی اور کی اقتداء نہ کی جائے. اگر کوئی ایسی حالت مجبوری ہے کہ جہاں عالم دین تک رسائی نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آج ایسی کوئی مجبوری ہے, لیکن اگر ہو, اگر کر سکتے تو پھر اگر اس کے اندر شرائط جماعت کے پائے جاتے ہیں, جو ابھی وقت نہیں ہے جو میں بیان کروں, سارے شرائط پائے جاتے ہیں, قرائت درست ہے, عدالت پائی جاتی ہے تو کیا جا سکتا ہے. لیکن اس صورت میں جب عالم دین تک رسائی نہ ہو, اس کے پولیس میں ملازم ہونے سے یا محکمہ مال میں ملازم ہونے سے یا محکمہ دیہی ترقی میں کلرک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ ہر جگہ عادل ہے. صلوات بر محمد وعلی محمد. اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے مختلف نیوز چینلوں سے اسلام کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا کا توڑ کس طرح کیا جائے؟ جی کیا ہم اپنی سول نیوز چینل نہیں کھول سکتے ہیں اور پھر اسلام دشمن ناسموں کا توڑ کیا جائے؟ جی یہ ایک فرض ہے, یہ ایک واجب کفائی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. آپ کا ہتھیار وہی ہونا چاہیے جو دشمن کے پاس ہے. وہ اگر چینل سے اسلام کے اوپر حملہ کر رہا ہو تو ہمارا ممبر سے جواب دینا کافی نہیں ہے. صحیح ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس ممبر سے کہ جی بے شک ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ ہم 1 کروڑ روپیہ بھی ایک شادی کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. جبکہ وہ ہو سکتا ہے وہ خرچ کرنا کیا ہو, فضول ہو. صحیح. ہمارے غیر ضروری اخراجات بہت ہیں اور مالدار افراد کی کمی بھی الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. لہٰذا
جن افراد میں بھی یہ صلاحیت ہے ان کے اوپر واجب ہے کہ انہی کی زبان بولنے والا، انہی کا انداز اختیار کرنے والا سیٹلائٹ چینل ہونا چاہیے، کہ جو ڈائریکٹ وے میں نہیں کہ ہم کسی کی ٹکر کر رہے ہیں، پوری پالیسی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، انڈائریکٹ وے میں اگر وہاں سے اسلام کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہو تو آپ کہ یہاں سے اسلام کی یہ حسینی تصویر پیش کی جا رہی ہو، اسلام کی خوبیاں بتائی جا رہی ہوں، مسلمانوں کی دوسرے برادران کے ساتھ ہمدردی دکھائی جا رہی ہو، اور جواب دینے کا جو طریقہ ہو بہت ہی پازیٹیو ہو۔ ظاہر ہے میں آپ پوری پالیسی تو نہیں یہاں پہ ڈکلیئر کر سکتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو سوال جس برادر نے پوچھا، اللہ اسے سلامت رکھے، یہ واجب کفائی ہے، اور جو شخص بھی اس کے اوپر قادر ہے اس سے سوال ہوگا، جو شخص بھی اس کے اوپر قادر ہے، چونکہ ہم ادارے بھی بناتے ہیں، تنظیم بناتے ہیں، ہماری استطاعت ہی اتنی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، لیکن جن میں یہ استطاعت ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہاں 100 چینل چلنا ہے تو کم سے کم ایک چینل تو چلے جہاں سے حسینی فکر پیش ہو رہی ہو، جہاں سے اسلام کی صحیح تصویر دکھائی جا رہی ہو۔ اس بارے میں جناب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا ہے، اگر ہم چینل بنائیں تو ہمیں انہی کی نگرانی میں کام کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں ہم اتنے آزاد تو نہیں ہیں کہ جو چاہیں بول سکیں۔ جزاک اللہ، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت حساسیت ہے، یعنی مقامی سطح پہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ مشکل صرف وسائل کی بات نہیں ہے، جی کی بات نہیں ہے، جی اور بھی بہت سارے ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی ساری جو رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور کر کے جو بھی اس کا امکان ہو، یعنی حکمت ضروری ہے، میں کیا کہوں، حکمت ضروری ہے، تقیہ ضروری ہے، اسٹریٹجی ضروری ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ چینل کو فنڈ کرنے والے اور اس کی پالیسی بنانے والے اسلامی فکر رکھنے والے ہوں، مگر جو فیس ہو وہاں پہ آنر ان کا ہی ہو، اس کے چلانے والے ان کے ہی ہوں، اس میں کام کرنے والے ان کے ہی ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایسا نہیں ہے، جس وقت کوئی ہمت کرے گا، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، پھر راستے بنیں گے، لیکن یہ کہہ کے کہ ہم یہ کر نہیں سکتے، جو افراد کر سکتے ہیں وہ اپنی جان نہیں چھوڑا سکتے۔ موجودہ دور میں گناہوں سے کیسے دوری اختیار کی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔ موجودہ دور میں گناہوں سے دوری اختیار کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے اور اپنی موت کو یاد رکھے، یعنی بالکل آسان نسخہ میں آپ کی خدمت بتا دوں، اپنی موت کو یاد رکھے، بس اس کو یہ یاد رہے کہ میں کبھی بھی میری قبض روح ہو سکتی ہے، کبھی مجھے اس دنیا سے جانا پڑ سکتا ہے، تو میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، صحیح ہے؟ اور یہ مولا کائنات نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد رکھا کرو، قبرستان جانا بھی اس میں شامل ہے، صحیح ہے؟ ایک دوسرا، اپنے آپ کو امام زمانہ کے سامنے حاضر و ناظر رکھنا، صحیح؟ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ میں جو بھی کروں گا اس کی فائل میرے امام کے سامنے پیش ہوگی، صحیح؟ اور تیسرا، ایک ہی جملہ کافی ہے قرآن مجید کا، الم یعلم بأن اللہ یری، یہ اسی کے اندر پوری ہدایت ہے، کیا بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اسی چیز کے اوپر توجہ کر لیں۔ تو 3 چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ پہلی جی موت کو یاد رکھنا، دوسری امام زمانہ کا میں سپاہی ہوں، نوکر ہوں، ماننے والا ہوں، میری فائل ان کے پاس جائے گی، ٹھیک ہے؟ تیسرا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چلے آخر میں چند جملے مسائل۔ یہ ایک بات اور جو معرفت کے حوالے سے بھی کسی نے سوال کیا تھا، اس سے مطلب جیسے کچھ لوگ مرشد بناتے ہیں، کسی کو، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، کیا کچھ وظائف ہیں یا کچھ اور کیا جا سکتا ہے جس سے ہم اس راہ میں جا سکتے ہیں؟ اگر آپ پھر سے بتائیے گا، مائک لے لیجیے، ویسے میں کچھ سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، لیکن آپ پھر سے بتا دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا نا معرفت کے جی، حوالے سے سوال، جزاک اللہ، بتا دیا کہ تقویٰ وغیرہ اختیار کرنا ہے تو وغیرہ نہیں، خالی تقویٰ۔ جی اس بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں نا جو مرشد بناتے ہیں کسی کو، جی طریقہ کار ہے ان کے ہاں، جی کیا ہمارے ہاں کچھ وظائف ہیں یا کچھ اور طریقے ہیں جس
جس سے ہم اس راستے پہ جا سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ یعنی بہت ہی حساس نوعیت کا ہے. اول چیز یہ مرشد بنانا یا صوفیت کے راستے کے اوپر جانا، تصوف اختیار کرنا، یہ اللہ تک پہنچنے کا یا معرفت پروردگار کا صحیح راستہ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں. سفیان ثوری کو جو صوفیت ان کے یہاں تھی تو امام جعفر صلوات اللہ علیہ ان کی مذمت کی، انہیں سمجھایا، بتایا. صحیح ہے. اور اس میں کافی ساری تفصیلات ہیں جو میں موقع نہیں عرض کروں. تو چونکہ یہ مرشد بنانے کا بھی وہیں سے سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر موسیقی کا استعمال، پھر وہ منشیات تک پہنچنا، پھر وہ جو خلصہ کی کیفیت عرفان میں حاصل ہوتی ہے اس کو بناوٹی طور کے اوپر حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں یہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کجروی ہے، ایک انحراف ہے. ایک کجروی ہے، ایک انحراف ہے. اس کا جو دوسرا طریقہ ہے جو آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی وظائف ہیں، وہ عرفان ہے. صحیح ہے، عرفان ہے. امام خمینی عارف ہیں، رہبر معظم عارف ہیں، آیت اللہ بہجت عارف ہیں، آیت اللہ حسن زادہ آمولی عارف ہیں، آیت اللہ تہرانی ان کا نام بھول گیا میں. یہ عرفاء ہیں. صحیح ہے. لیکن یہ گوشہ نشین نہیں ہیں، یہ عزلت نشین نہیں ہیں، یہ عرفاء ایسے نہیں ہیں کہ جو دنیا سے کٹے ہوئے ہوں. نہیں، یہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگوں کی طرح سارا کچھ ان کا سلسلہ. جو عرفان ہے یہ بہت نازک راستہ ہے. یعنی اگر اس میں انسان کامیاب نہیں ہوا تو بالکل ایسی سمجھ لیجیے کہ جو کرسی سے گرے گا اسے کم چوٹ لگے گی، لیکن جو چھت سے گرے گا اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا. تو اس راستے میں جانے کے بعد اگر انسان کے لیے یعنی استاد نہ ہو، صحیح رہنما نہ ہو، مرشد نہیں، اور صحیح اس کو پتہ نہ ہو کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، تو اس میں اس کے بھٹکنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس کا ہم خلاصہ یوں کر لیتے ہیں، آج کے دور میں کوئی بھی بچہ، کوئی بھی جوان اگر چاہے کہ وہ اس راہ پر جائے، اس کی معرفت میں اضافہ ہو جائے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھر جائے، آج کے دور میں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے، مگر آج کے دور میں خاص طور پر ایسا ہے. میں پھر اور خاص کر دوں، اگر آج کے دور میں کسی جوان نے اپنی آنکھوں کو بچا لیا، آج سے طے کر لیا اس نے کہ وہ آنکھوں کے گناہ میں ملوث نہیں ہوگا. صحیح ہے. چونکہ یہ موبائل اس کے پاس ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ جب وہ بازار میں نکلے گا تبھی وہ گناہ میں ملوث ہوگا. نہیں، وہ موبائل پر بھی حرام نگاہ ڈال سکتا ہے. صحیح. ایک جوان طے کر لے کہ میں حرام نظر سے، اپنے حرام نگاہ سے خود کو بچا لوں گا، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کر لے. صحیح ہے. چونکہ یہ مشکل کام ہے، بس یہ کر لے، میں آگے کچھ نہیں کہتا، پھر دیکھیں اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا. لیکن سچ میں کر لے، میں اس سے آگے کچھ نہیں کہتا. کوئی کر لے، پھر دیکھیں اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اللہ کی محبت میں، امام کی محبت میں. اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں. اب اس بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ مشتقین ہیں، وہ بھی مطلب اونچے درجے کے ہیں، لیکن وہ عرفاء نہیں ہے. میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں جو عرفاء ہیں، ان کے مطلب ان سے مختلف جو عرفاء نہیں ہے. بس عرفاء کیا کر رہے ہیں اور جو عرفاء نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو دوسروں کا پتہ ہے. جی. اب جو ہمارے ہاں جزاک اللہ. الگ کیا کر رہے ہیں، عرفاء الگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو یہ عرفان حاصل ہوتا ہے. جزاک اللہ. ہاں دیکھیے، وہ عرفان کا عرفان نظری اور عرفان عملی، اس کی دو قسمیں ہیں، دو حصے ہیں. عرفان نظری وہ ہے کہ جس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو سکھائی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے. جیسے بطور مثال سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا ہے. مثلا یہی عرفان کا پہلا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس مرحلے کو کوئی سر کر لے، ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں پھر اسے استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا معلم براہ راست اللہ ہو جائے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے نا، تو تقوی اختیار کرو تو میں تمہیں پڑھاؤں گا. آگے بات سمجھ میں. دراصل یہ اصل مرحلہ ہے. جتنے بھی عرفاء ہیں، اولین مرحلہ ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے انہیں محفوظ کرنا. یہ پہلا مرحلہ ہے. ظاہر گناہ سے محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر واجب کو انجام دینا ہے، چونکہ واجب کو چھوڑنا بھی تو گناہ ہوا نا.
ہر واجب کو انجام دینا ہے اور ہر حرام سے بچنا ہے، یہ اولین مرحلہ۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر ان کو ضرورت پڑے گی، وہ جائیں گے اب ہم کیا کریں، تو پھر ان کو ممکن ہے کہ نماز شب کی تاکید کی جائے اور کوئی دعا پڑھنے کے لیے کہا جائے، اور یہ ساری دعائیں کوئی الگ سے نہیں، یہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ہم ان سے پورا استفادہ نہیں کر پاتے ہیں، دراصل اپنے تقویٰ ہمارے اندر کم ہونے کی وجہ سے، صحیح ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ جو اس راستے پر جو نکلتے ہیں اور پھر کچھ ایسی چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی ہیں، یا وہ خاص معرفت جو انہیں حاصل ہو جاتی ہے، وہ علماء کے جو عارف کے طور پر پہچانے نہیں جاتے، ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس براہ راست عرفان نہیں ہے، بلکہ جو ظاہر نہیں کر رہے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ جن کا پتہ ہے ہمیں ان سے زیادہ ان کے یہاں عرفان ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی انسان اللہ کی راہ پہ نکلے، تقوی اختیار کرے تو اللہ کی طرف سے اس سے علم نہ ملے، اس سے معرفت نہ ملے، دراصل معرفت ہی عرفان ہے، اور وہ جو اللہ کی طرف سے علم ملے گا وہی عرفان ہے۔ اور اس کی ایک مثال بہت مشہور ہے، شیخ رجب علی خیاط، نام سنا ہے؟ شیخ رجب علی خیاط۔ شیخ رجب علی خیاط کو عالم دین نہیں ہے، تقوی کے نتیجے میں اور اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دل کے اوپر علم اتارا، ان کے دل میں معرفت اتاری، اور قبلہ حضرت آیت اللہ رائے شہری، حضرت آیت اللہ رائے شہری جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، وہ انہوں نے یہ آیت اللہ العظمیٰ، شاید آیت اللہ العظمیٰ یا آیت اللہ، انہوں نے رجب علی خیاط کے بارے میں کتاب لکھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا علم کیا تھا، ان کی شان کیا تھی۔ رجب علی خیاط کی جو ایک عام درزی ہیں کہ ایک آیت اللہ بیٹھ کے ان کے بارے میں کتاب لکھ رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو رجب علی خیاط کے بارے میں کتاب مل جائے گی، موجود ہے، میرے پاس بھی ہے پی ڈی ایف کی شکل میں۔ البتہ مطالعہ کبھی بھی پی ڈی ایف سے نہ کیا کیجیے، ہمیشہ پرنٹ لے کے کیجیے، یا جو ہارڈ کاپی ہے اسی سے مطالعہ کیا کیجیے۔ تو وہ کتاب ایک میرے پاس ہے ان کے بارے میں، اس کا مطالعہ کر لیں۔ بہت جن جوانوں کو اس چیز کا تجسس ہے انہیں اس میں بہت زیادہ مدد مل جائے گی، انہیں پتہ چلے گا کہ صحیح راستہ یہی ہے شریعت کا، اسی کے اوپر ہم صحیح سے عمل کریں، عرفان کے دروازے کھل جائیں گے۔ صلوات بھیج محمد۔ جی کیسے پتہ چلے گا عارف اور متقی میں کچھ فرق؟ دیکھیے، عارف اور متقی میں فرق یہ ہے کہ متقی صاحب تقوی ہے، صاحب تقوی ہے۔ ایک شخص صاحب تقوی ہے اور اس کے بعد اسے وہ خاص معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہم عارف بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو عارف ہے وہ یقیناً متقی ہے تبھی عارف ہے، صحیح ہے۔ جو عارف ہے وہ یقیناً متقی ہے تبھی وہ عارف بنا ہے، لیکن جو متقی ہے ہو سکتا ہے وہ ابھی عارف نہ بنا ہو، اسے اپنے تقوی میں اضافے کی ضرورت ہے، صحیح صحیح۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب جب یہ سب علم کی بات ہوئی ہے اور اطاعت امام کی بات ہوئی ہے اور دین پر چلنے کی بات ہوئی ہے، اور جان صاحب کہتے ہیں کہ چند جملے مصائب بھی پڑھ دیں، تو میری نظر گئی کربلا کے فقیہ پر، کربلا کے عالم پر، کربلا کے باوفا پر، کربلا کے مطیع امام پر۔ ایسی اطاعت، ایسا تقوی کہ جس ہستی کی ولادت ہوئی ہو اسی مقصد سے کہ آپ کو کربلا میں اپنی جہاد کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کا دفاع کرنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن پہنچ گئے ہوں تو امام مولا کائنات نے اپنے بھائی سے فرمایا تھا کہ ایسے خاندان کا پتہ بتاؤ کہ جس خاندان کی خاتون سے میں شادی کروں تو مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے کہ جو کربلا میں کام آ سکے، ایک ایسا بیٹا کہ جس سے امام حسین صلوات اللہ علیہ، مولا کائنات صلوات اللہ علیہ خود فنون حرب سکھائیں، خود سکھائیں تلوار چلانا، خود سکھائیں
دفاع کرنا، بچنا، کس لیے؟ تربیت ہی جس کی ہو رہی ہو کربلا کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے جذبات کیا ہوں گے، اب اندازہ لگائیے کہ کربلا کی جنگ کے سلسلے میں ان کے تصورات کیا ہوں گے اور ان کا دل کیا چاہ رہا ہوگا، مگر قربان جائیں اطاعت امام وقت کی ایسی اطاعت کہ اگر جنگ کی اجازت نہیں ملی تو جنگ نہیں ہوگی، جنگ کی اجازت نہیں ملی اس لیے جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں عزیزو، جیسا کہ عام طور کے اوپر بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کی زبان مبارک میں ایک فقرہ آیا کہ حل الی الماء من سبیل، کہ کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ آپ کی زبان مبارک پہ جو لفظ سبیل آیا تو آج پوری دنیا میں ہم سبیل لگا دیتے ہیں پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے۔ اللہ اکبر! کربلا کے ثانی حیدر نے، کربلا کے علمدار لشکر نے اب جو علم کو سنبھالا اور مشق سکینہ کو سنبھالا اور نہیں معلوم کس طرح سے مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے عزیز و فرات تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد مشکیزے کو بھرا اور بھر کے اب جو واپس آنے لگے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے، ہم جائیں انشاءاللہ کربلا کے زائر بنے تو ہمیں روضہ حضرت عباس کے علاوہ ایک مقام ملے گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے ھذا المقام الید الیمنی، ارے یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ قلب ہوا۔ ایک دوسرا مقام ملے گا جہاں لکھا ہوگا ھذا المقام الید الیسری، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا بایاں شانہ قلب ہوا۔ اللہ اکبر! شان قلب ہو گئے تو مشق کو دانتوں میں لے لیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اب جو غازی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہربلا نے ایک ایسا تیر چلایا کہ مشق سکینہ میں سراغ ہوا۔ اب جو پانی بہنا شروع ہوا تو غازی نے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ ترک کیا۔ اب جو واپس نہر کی طرف آنے لگے، بس عزیز و مجلس ختم ہوئی تو ایک شخی نے آپ کے سر پہ ایسا وار کیا کہ اب آپ زین پہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ آئے۔ مگر ذرا ٹھہریے، ارے جو بھی بلندی سے گرتا ہے وہ پہلے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ غازی عباس کے شان قلب ہو چکے، سلام کیا۔ اب جو امام حسین آگے بڑھے تو کمر تھامے ہوئے مرثیہ پڑھتے ہوئے الا انکسر ظہری یا اخی وقلت حیلتی، میرے بھائی میری کمر ٹوٹ گئی، میرے بھائی میں بیچارہ ہوا، وقلت حیلتی۔ عزیزو اب جو سرانے پہنچے تو کچھ آخری وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ ہے میرے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ بس اس لیے کہ میں وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کے آؤں گا، اب جب پانی نہیں لے جا سکا تو میرا لاشا بھی رہ جائے۔ ہاں عزیزو جب جائیے گا گنج شہداء الگ ہے، غازی کا روضہ آج بھی الگ ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔
عباس علی صدا امام پاشا